اگر ہم بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی ماحول دیں گے، ان کے اندر انسانیت کا درد ہوگا، کل وہ جب انجینئر بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، وکیل بنیں گے، تو قوم کے لیے، ملت کے لیے، انسانیت کے لیے کچھ کرنے کا درد وہ رکھیں گے۔ بِشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور ملت کے نوجوانوں، آج کے خطاب میں انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دنیاوی تعلیم دینی ماحول میں کیسے حاصل کی جائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اکیڈمک ایئر سٹارٹ ہو رہا ہے، جگہ جگہ آپ کو بڑے بڑے پوسٹر اور فلیکسیز آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے اسکول میں یہ سہولتیں ہیں، ہمارے کالج میں بہت زیادہ کوالیفائڈ لیکچررز ہیں، اور بلڈنگ ایسی ہے، ٹرانسپورٹ کے لیے بسیں ہمارے پاس ہیں، گاڑیاں ہمارے پاس ہیں، بہت سارے اعلانات اور ایڈس ایسے آ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو ڈونیشنز بھی نہیں ہیں۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ہمارے شہر میں اور دیگر شہروں میں بھی اسکولز اور کالجز کے بھرمار ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بھیڑ ہے جو اسکولز اور کالجز کی طرف رواں دواں ہے۔ میں آپ کو اس بات کو بھی بتاتے چلوں کہ مسلمانوں میں 98% لوگ ایسے ہیں جو دینی تعلیم کے علاوہ دنیاوی تعلیم کی طرف اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں اور اپنے بچوں کا رخ ادھر کیے ہوئے ہیں۔ میں زیادہ بول رہا ہوں کہ 2% دینی تعلیم کی طرف لوگ آتے ہیں، اس سے بھی کم تناسب ہے، اس سے بھی کم فیصد ہے، پرسنٹیج ہے جو دینی تعلیم کی طرف لوگ جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں جس طرح کے لوگ اور جس طرح کی سوسائٹی ہماری بن رہی ہے، کلچر ہمارا بن رہا ہے، اس میں اسکولز اور کالجز کا بڑا دخل ہے سوسائٹی کو بنانے میں، ماحول کو بنانے میں۔ جب یہ بات واضح ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جب ہم اپنی سوسائٹی پر نظر ڈالتے ہیں، اپنے کلچر پر نظر ڈالتے ہیں، اپنی بستیوں پر نظر ڈالتے ہیں، اپنی مارکیٹ پر نظر ڈالتے ہیں، بلکہ آگے بڑھ کر میں یوں کہوں کہ اپنے خاندان کو جب ہم دیکھتے ہیں اور اپنے گھر اور اپنی اولاد کو، اپنے بھائی بہن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا بات ملتی ہے، میں اس کو ان شارٹ پیش کر کے پھر میں آگے اپنی بات پیش کروں گا۔ جب ہم مارکیٹ کو دیکھتے ہیں تو مارکیٹ میں جو ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، جو انجینئرز موجود ہیں، جو تاجر اور بزنس مینز ہمیں ملتے ہیں، ان تمام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری زبانوں پر یہ الفاظ باضابطہ آتے ہیں اور بے ضابطہ بھی آتے ہیں۔ کبھی سوچ سمجھ کر یہ الفاظ نکلتے ہیں اور کبھی بغیر سوچے سمجھے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ بھئی لوگ کیسے ہو گئے،
ڈاکٹرز کیسے ہو گئے؟ منہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی پیشنٹ آیا، اس کے اتنے زیادہ ٹیسٹ اس کے لکھ دے رہے، بھائی وہی انہیں تھکار کے رہ جا رہا، 10,000 اس کے ٹیسٹوں میں نکل جا رہے، اسکیننگ میں نکل جا رہے۔ جب ان کے پاس دوائی لی جائے گی تو پھر اور زیادہ جیب خالی ہو جائے گا۔ جب ہم ایک انجینئر کے پاس جا کے پلان ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے گھر کا، تو ہم ہکا بکا ہم ہو جاتے ہیں اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی ایسا کیسا ہو سکتا، اتنا زیادہ بجٹ کیسا لگ سکتا، کدھر سے تو بینوں کھائیں گے۔ اسی طرح سے میرے دوستو، جب ہم کسی بھی طرح کی دکان پر جائیں گے، کپڑے کی دکان پہ ہم جا رہے، یا پھر جوتے کی دکان پہ ہم جا رہے، چپل کی دکان پہ ہم جا رہے، اسٹیشنری کو ہم جا رہے، کہیں پر بھی ہم جاتے ہیں تو ہمارا یہ تجربہ ہے اور صاف تجربہ ہے کہ بھائی یہ لوگ تو ہمارے کو برباد کرنے کے لیے مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا خون چوس لے رہے ہیں۔ اسی طرح سے شادی بیاہ کا معاملہ ہو یا کسی اور دعوت کا معاملہ ہو، کسی بھی طرح کا کوئی بھی ایونٹ ہو، تو وہاں پر جب ہم انتظام کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں اس بات کا سامنا ہوتا ہے کہ بھائی سب دھوکے باز بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک آدھ کو چھوڑ کر پوری مارکیٹ میں، پورے معاشرے میں جب ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں تو نوجوانوں کی نگاہیں صحیح نہیں، ان کی زبان بد سے بدتر ہے، ان کا بیہیویئر کا تو کیا کہنا، وہ کسی کی مدد کرنا تو کیا جانے، وہ کسی کو گڑھے میں ڈھکلنے کے لیے تیار ہے۔ جب ہم لڑکیوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کا بھی وہی بے شرمی کا معاملہ اور بے حیائی کا معاملہ ہے کہ پردے سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ بظاہر کبھی ہمیں دکھ بھی جائیں تو بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں جو گلی بدل کر یا گاؤں بدل کر، شہر بدل کر برقع جو ہے کور میں رکھ دے رہے، بیگ میں رکھ دے رہے اور بے شرمی کے ساتھ نکل جا رہے۔ ایسے واقعات آپ کے شہر میں بھی موجود ہیں، پیش آ چکے ہیں۔ کالجز میں جب جائیں گے تو ان کی بے حیائی اور بے پردگی کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ 14 فروری کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا، ہمارے شہر کے جونیئر کالج کی لڑکیاں ٹھمکے لگا رہے تھے۔ یہ معاملہ لڑکیوں کا ہے۔ لڑکوں کا معاملہ میں آپ کو کیا بتاؤں، نشہ اور زنا، چاہے وہ زنا موبائل کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ زنا عملی طور پر ہو، نشہ اور زنا ہمارے نوجوانوں کا پیشن بن چکا ہے۔ بے دینی اور بڑوں کی بے عزتی کرنا، بڑوں کا احترام نہ کرنا، یہ ان کی عادت بن چکی ہے۔ یہ معاشرہ، یہ کلچر ہمارے خاندانوں، ہمارے گھروں، ہمارے بستیوں اور ہمارے شہروں کا ہو چکا ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ آئے دن جب ہم اخبار دیکھتے ہیں، کوئی ٹی وی چینل دیکھتے ہیں، یا ہم ایسے بھی ہم اپنے گھر سے باہر نکلیں، آپ کے شہر کے بارے میں آپ کو بتا دوں، آپ باہر نکلیں اس غرض سے نکلیں کہ دیکھیں نوجوانوں کا حال کیا ہے، چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے وہ لڑکیاں ہوں۔ میں آگے بڑھ کر یہ بتا دوں کہ 7th 8th کلاس کے جو بچے ہیں، ابھی جوانی میں بھی قدم انہوں نے نہیں رکھا، لیکن ان کی بربادی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ اسموکنگ بھی کر رہے ہیں، وہ گیمنگ بھی کر رہے ہیں، وہ ہوٹل بازی بھی کر رہے ہیں، وہ چھیڑ چھاڑ بھی کر رہے ہیں، وہ چوری بھی کر رہے ہیں، وہ دھوکہ دھڑی بھی کر رہے ہیں۔ اسکول کے بچے ہیں، معاملہ یہاں تک آ چکا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے معاشرے میں ایک لڑکا انجینئر بھی بن رہا ہے، لیکن ساتھ میں اس کے اندر جو ہے خرابیاں موجود ہیں۔ ایک ڈاکٹر بھی بن رہا ہے لیکن خرابیاں اس میں بھی موجود ہیں۔ ایک وکیل بن رہا ہے، خرابیاں اس میں بھی موجود ہیں۔ ایک اچھا بزنس مین ہے لیکن اس کے اندر بھی دھوکہ دہی دینے کی عادتیں موجود ہیں۔ ایک آدمی مارکیٹ میں کئی سال سے بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتا، وہ اپنے بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، وہ اپنی اولاد کی تربیت کرنا نہیں چاہتا۔ آخر یہ پورا جو بگاڑ ہے، یہ بگاڑ کہاں سے آ رہا ہے؟ میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ ایجوکیٹڈ ہے، پورا معاشرہ ایجوکیٹڈ ہے، MBBS کرے ہوئے بھی موجود ہیں، ماسٹرز کرے ہوئے بھی لوگ موجود ہیں، بزنس کی ڈگریاں لیے ہوئے لوگ بھی موجود ہیں، اچھے خاصے لوگ موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود معاشرے میں بگاڑ کیوں ہے؟ معاشرے میں بگاڑ اس لیے بھی ہے کہ تعلیم جو دی جا رہی ہے وہ غلط تہذیب کے ساتھ دی جا رہی ہے، غلط ماحول کے ساتھ دی جا رہی ہے۔ اسی لیے میں نے اپنا موضوع رکھا کہ تعلیم
دنیاوی تعلیم دینی ماحول میں دی جائے. دنیاوی جو تعلیم ہم دے رہے ہیں ٹرنکل ٹرنکل لٹل اسٹار ضرور پڑھایا جائے، لیکن اس چھوٹے سے بچے کو، ننھے سے بچے کو یہ بھی بتایا جائے کہ بڑے آ جائیں تو انہیں سلام کرنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے. آپ کے پاس 2 پینسل ہے تو اس بچے کو آپ پینسل دے دیں جس کے پاس پینسل موجود نہیں ہے. 2 اریزر آپ کے پاس ہے تو آپ ایک اریزر اس لڑکی کو، اس لڑکے کو، اس چھوٹے سے بچے کو دے دیں جس کے پاس نہیں ہے. اس کو یہ بتایا جائے کہ پھیل کر آپ اپنی بینچ پر نہ بیٹھیں بلکہ اپنے ساتھی کو بھی آپ جگہ دے دیں، اس سے لڑائی جھگڑا نہ کریں بلکہ آپ سمیٹ کر بیٹھیں، اس کو بھی جگہ دے دیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم ضرور اپنے بچوں کو دیں، اپنے نوجوانوں کو دیں، لیکن دینی ماحول کے ساتھ ہم غور کرتے رہیں کہ ان کے اخلاق کدھر سے کدھر جا رہے ہیں. ہم ان سے پوچھ لیں کہ بابا آپ کھانا کیسے کھاتے ہو، جوتے اتار کر کھاتے ہو یا جوتے پہ ہی کھاتے ہو. ان کو دینی ماحول دینے کی ضرورت ہے، ان کو تاکید کرنے کی ضرورت ہے کہ جب تم ٹفن کھاؤ تو دسترخوان بچھا کر کھاؤ، اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر کھاؤ. اگر کوئی دوست ٹفن نہیں لایا ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنا توشہ، اپنا ٹفن اس کے ساتھ شیئر کرو. اس طرح ان کو دینی ماحول کی طرف لانے کی ضرورت ہے. انہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ اپنے سر سے، اپنے ٹیچر سے، اپنے لیکچرر سے آنکھ بڑی کر کے بات نہ کی جائے، آواز بلند کر کے بات نہ کی جائے. یہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے. آج سکولز میں اور کالجز میں جو ہماری اولاد، جو ہماری قوم تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، میرے دوستو، تعلیم تو انہیں ضرور مل رہی ہے لیکن وہاں پر بد اخلاقیاں انہیں مل رہے ہیں. اس لیے ہمیں اس بات پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. میری اور آپ کی ضرورت ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ اسکول میں ہو رہا ہے، کالج میں ہو رہا ہے، ہم غور کرتے رہیں. ہم یہ غور کریں کہ ان کے لیے وہاں پر دوپہر میں ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے ان کے لیے پریئر ہال ہے یا نہیں ہے. ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. بعض اسکولز ایسے ہیں، بچیاں ہمارے گھروں سے اسکارف پہن کر جاتی ہیں لیکن اسکول کے اندر جانے سے پہلے یا کلاس میں جانے سے پہلے ان پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ وہ اسکارف نکالیں اور کلاس میں جائیں. ایسے اسکولز میں ہم اپنے بچوں کو نہ بھیجیں. اگر ہمارا بچہ ٹوپی پہن کر جاتا ہے تو بعض اسکولز ایسے ہیں ٹوپی اتار کر اسے کلاس میں جانا پڑتا ہے. ایسے جگہ ہم اپنے بچوں کو نہ بھیجیں. آپ نہیں جانتے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہماری بچیوں کے سر سے جب دوپٹہ اتر رہا ہے تو دین کو اتار پھینکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے بچوں کے سروں سے ٹوپی نکالی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وقت کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت کو، احترام کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. قرآن کے جو احکامات ہیں، حدیث کے جو احکامات ہیں، اسلام اور شریعت کے جو احکامات ہیں، ان سے بیزار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کو روز روز ظہر کی نماز سے پابندی سے ہٹا کر ان کو یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جبکہ اسلام میں نماز کا وہ درجہ ہے جو درجہ کہ انسان کے سر کا درجہ انسان کے جسم میں ہے. نماز کا وہ معاملہ ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کے اندر میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. لیکن ہمارے اسکولز میں، ہمارے شہر کے کالجز میں ظہر کی نماز پڑھنے کی اجازت بچوں کو نہیں ہے. کم سے کم پریئر ہال نہیں دیا جاتا. تو ایسے اسکولز کا ہم بائیکاٹ کریں. ایسے اسکولز میں ہم اپنے بچوں کو لے جا کر شریک کرنے اور ایڈمیشن دلانے کی کوشش کریں جہاں ان کا دینی تشخص باقی رہ سکے، جہاں انہیں دینی ماحول مل سکے. ایسے بہت سارے اسکولز آپ کے شہر میں موجود ہیں جو اسلامک اسکولز کہلاتے ہیں. آپ کا تصور یہ ہے، لوگوں کے اندر یہ بات پھیل چکی ہے کہ بھائی ایسے اسکولز جہاں پر اسلامک اسکولز کا لیبل لگا ہوا ہے وہاں پر پڑھائی صحیح نہیں ہوتی. یہ بات غلط ہے. میں آپ کو بتا دوں، چاہے آپ کا بچہ کسی ٹاپ کے اسکول میں ہو، چاہے کسی معمولی اسکول میں ہو، جب تک آپ اس کے ساتھ محنت نہیں کریں گے، اس کے اندر صلاحیت نہیں آئے گی. آپ کو توجہ دینا پڑے گا. ٹیچرز کے ساتھ ساتھ آپ بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کو لکھانا پڑے گا. اس سے پوچھنا پڑے گا کہ ہوم ورک کیسا چل رہا،
اسکول میں کلاس کیسی بولی جا رہی ہے، جتنا آپ توجہ دیں گے اتنا وہ آگے بڑھ سکے گا۔ یہ تصور غلط ہے، یہ تصور غلط ہے کہ فلاں اسکول میں پڑھائی اچھی نہیں ہوتی، فلاں اسکول میں اچھی ہوتی ہے، یہ تصور غلط ہے۔ ہاں کچھ تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن ہماری محنت ضروری ہے۔ لیکن میرے دوستوں اس چکر میں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے جبکہ وہ انسان ہی نہیں رہا، تو ایسے ڈاکٹر سے کیا فائدہ؟ اگر ہمارا بچہ اچھا انجینئر بن گیا لیکن اس کے اندر انسانیت نہیں ہے، اسلامیت نہیں ہے، تو آپ بتائیے اس کا کیا فائدہ؟ اسی لیے میں نے شروع میں بتایا، آج جو انجینئرز بیٹھے ہوئے ہیں، جو ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، جو وکلاء بیٹھے ہوئے ہیں، جو وکیل بیٹھے ہوئے ہیں، ایڈوکیٹس بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ قوم کا خون چوس رہے ہیں۔ ان کے اندر انسانیت نہیں ہے، اسلامیت نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ صرف اپنے کاروبار پہ، صرف پیسے پہ ٹارگٹ رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے اندر خدمت کا کوئی جذبہ موجود نہیں ہے۔ اگر ہم بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی ماحول دیں گے، ان کے اندر انسانیت کا درد ہوگا، ان کے اندر بھائی چارہ کے جو جراثیم ہوں گے وہ ہوں گے، تو میرے دوستو کل وہ جب انجینئر بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، وکیل بنیں گے، تو قوم کے لیے، ملت کے لیے، انسانیت کے لیے کچھ کرنے کا درد وہ رکھیں گے۔ اگر کوئی غریب آ جاتا ہے تو اس کی وہ فیس معاف کر دیں گے، ایسے اس کا کیس لڑ لیا جائے گا، اس کو میڈیسن کے اندر اچھا خاصا ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا جبکہ ہمارے بچے دنیاوی تعلیم دینی ماحول میں حاصل کریں، اس کی سخت ضرورت ہے۔ اب جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھئی دینی ماحول پیدا کیا جائے، دینی ماحول پیدا کیا جائے، تو میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں، لوگ پریشان ہوتے کہ بھئی کیسا ہوتا، ایسا کیسا ہو سکتا، ایسا کیسا نہیں ہو سکتا، آپ یہ بتائیں۔ اس لیے کہ جب بچہ اپنے گھر سے اسکول جانا شروع کرے، اسی وقت سے اس کی تربیت کی ضرورت ہے۔ اس کو یہ بتایا جائے، اگر وہ نوجوان ہے، اگر بڑا بچہ ہے تو اس کو یہ بتایا جائے کہ بیٹا آپ اپنی نگاہوں کا صحیح استعمال کریں، آپ اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں، آپ گاڑی اچھے سے چلائیں کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ میرے دوستو یہی اسلامی ماحول ہے، یہی دینی ماحول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون باللسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے، بعض روایتوں میں الانسان کا لفظ آیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صحیح مسلمان وہ ہے، سچا پکا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے یا جس کی زبان سے یا جس کی کسی بھی حرکت سے کسی بھی انسان کو تکلیف نہ ہو۔ یہی چیز ہمارے کو بتانا ہے۔ ہم اپنے اولاد کو بتائیں، ہم اپنی اولاد کو بتائیں کہ نگاہوں کا استعمال تم صحیح کرو، تم دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہو لیکن تمہارے لیے دینی ماحول ہے۔ انہیں ہم بتائیں کہ جب نماز کا وقت ہو جائے، تمہیں لنچ بریک جب ملے گا تو تم لنچ بھی کرو، لیکن تم 4 رکعت ظہر کی نماز بھی ادا کر لو، تم پرمیشن لے لو، مسجد جانے کی کوشش کرو۔ اگر مسجد جانے کی پرمیشن نہیں ہے تو ہر اسکول اور ہر کالج میں جہاں پر ہمارے بچے پڑھ رہے ہوں ایک پریئر ہال ہونا چاہیے۔ ان کو اس بات کی اہمیت معلوم ہو کہ بھئی اگر اسکول ہو یا کالج ہو، نماز کا وقت ہو گیا تو ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ اگر کاروبار میں بھی اگر ہم ہو، اذان ہو گئی ہے تو وہ کب اٹھے گا؟ اپنی دکان سے وہ اسی وقت اٹھے گا جب وہ اسکول میں بھی وہ نماز پڑھ رہا ہوگا، کالج میں بھی وہ نماز پڑھ رہا ہوگا، تو اس کو عادت پڑے گی۔ ورنہ وہ ڈاکٹر، سر پہ ٹوپی بھی ہوگی، ہو سکتا ہے اس کے چہرے پہ داڑھی بھی ہو، لیکن اس کے باوجود اذان ہو رہی ہوگی لیکن وہ اپنی کلینک میں بیٹھا ہوا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اسکول میں بھی یہی سیکھا کہ اذان ہوتی رہے ہمیں تو پڑھنا ہے، اذان ہوتی رہے ہمیں تو پریکٹیکلز دینا ہے، لیکن اس نے یہ نہیں سیکھا کہ اگر اذان ہوتی ہے تو ہم اپنا کام بند کریں اور نماز کے لیے چلے جائیں۔ اگر ہم نے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی ماحول اپنے بچوں کا دینا شروع کر دیا تو میرے دوستو بڑا بگاڑ ختم ہو سکتا ہے۔ آج والدین کو جو اپنے اولاد سے جو شکایتیں ہیں، ان شکایتوں کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی بچپن میں تربیت صحیح نہیں کی، ہم نے جوانی میں ان کی طرف دھیان نہیں دیا، بعد میں انہوں نے ہمیں دھکے مار کر نکالنے کی کوشش کی۔ تو اس لیے میری آپ حضرات سے گزارش ہے، ایسے اسکولز اور ایسے کالجز کا انتخاب کریں۔ اگر ایسے کالجز نہیں ہیں، ایسے اسکولز نہیں ہیں، تو آپ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صاحب ثروت ہیں، جو یہ گٹس رکھتے ہیں، یہ پاور رکھتے ہیں، اتنی صلاحیت رکھتے ہیں اور اتنا پیسہ ان کے پاس موجود ہے کہ وہ اسکول ڈال دیں، وہ کالج ڈال دیں،
آج ایک المیہ ہے ہمارے مسلمانوں کا، ایک المیہ ہے. ہمارے مسلمان بڑی بہترین مندی کی دکان ڈال دیں گے، ہوٹل ڈال دیں گے، بڑا اچھا انویسٹ کریں گے، لیکن ہمارے مسلمان کوئی اسکول ڈالنے کی کوشش نہیں کریں گے، کوئی کالج کھولنے کی کوشش نہیں کریں گے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ بزنس بھی ہم ایسا کریں جس سے قوم کا بھلا ہو، جس میں غریبوں کا بھلا ہو، جس میں یتیموں کا بھلا ہو. ایسے اسکولز آپ کے شہر میں موجود ہیں جہاں پر دنیاوی تعلیم اور اچھی دنیاوی تعلیم دینی ماحول میں دی جاتی ہے. میری آپ حضرات سے گزارش ہے، بلتی ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اپنی اولاد کو ایسے اسکولز میں ایڈمیشن دلائیں، ایسے اسکولز میں میرے دوستو ایڈمیشن دلائیں جہاں دینیات کا بھی ماحول ہو، جہاں دین کا بھی ماحول ہو، جہاں نماز کے لیے پریئر ہال بھی موجود ہو، جہاں ہماری بچیوں کو اسکارف کے ساتھ آنے کی اجازت ہو، جہاں ہمارے بچوں کو ٹوپی کے ساتھ آنے کی اجازت ہو، جہاں بتایا جاتا ہو کہ والدین کے ساتھ کیسا بیہیویئر ہونا چاہیے، جہاں یہ بتایا جاتا ہو کہ اپنے سے کمزور جو ہوں گے، چاہے وہ غریب ہوں، چاہے وہ طاقت کے اعتبار سے کمزور ہوں، ان کے ساتھ کیسی مدد کرنا چاہیے، ان کا کیسے ساتھ دینا چاہیے، یہ چیزیں جہاں بتائی جاتی ہوں، عملاً جہاں بتائی جاتی ہوں، پریکٹیکلی جہاں بتائی جاتی ہوں، میرے دوستو ضرورت ہے ایسے اسکولز میں اور ایسے کالجز میں ہم اپنے بچوں کو شریک کریں. میں آپ کو بتاؤں، آپ کو حیرانی ہوگی، 8th کلاس 9th کلاس کے بچوں سے ہمارے ایک دوست نے پوچھا کہ بھائی سورہ فاتحہ کتنے بچوں کو آتا، ذرا ہاتھ اٹھاؤ. آپ یقین جانیے اکثر بچوں نے یہ پوچھا، انہوں نے مجھ سے یہ بتایا، اکثر بچوں نے یہ پوچھا کہ بھائی سورہ فاتحہ کیا ہوتا ہے. آپ بتائیں. میں خود ایک کالج کا لیکچرر ہوں، ڈگری کالج میں پڑھاتا ہوں. میں اپنی بات آپ کو بتاؤں، میں نے بچوں سے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کیا مطلب ہے. اکثر بچوں کو نہیں معلوم ہے کہ سنت کس کو بولتے ہیں. میں نے پوچھا صحابی کس کو کہا جاتا ہے، اکثر بچوں کو معلوم نہیں ہے کہ صحابی کس کو کہتے ہیں. آپ بتائیے یہ بے دینی ان کے اندر کہاں سے آئی؟ یہ بے دینی جو ہے بغیر دینی ماحول کے اسکول اور کالج جانے کی وجہ سے آئی. ایک آخری بات ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے بچے چاہے جس اسکول میں پڑھیں، ٹھیک ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی فلاں اسکول میں اسٹڈیز اچھے ہیں، اسلامک اسکول جو ہے وہاں پر پڑھایا اچھا نہیں جاتا. اگر آپ کا ماننا یہی ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے، اگر آپ کا ماننا یہی ہے تو میرے دوست آپ حضرات سے میری درخواست ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مسجد روزانہ مکتب میں بھیجیں اور ان کی تعلیم کا ایک سلسلہ شروع کروائیں. اگر آپ کے محلے کی مسجد میں مکتب کا التزام نہیں ہے تو وہاں شروع کروا دیں. اس مسجد میں مکتب چل رہا ہے، شام میں مغرب کے بعد بچے آتے ہیں، 20 سے 30 بچے آ رہے ہیں، ان کو پڑھایا جائے گا، ان کو سکھایا جائے گا کہ کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، ان کو سکھایا جائے گا کہ بڑوں سے بات کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، ان کو بتایا جائے گا کہ تم سے کمزور اگر کوئی ہے تو اس کی مدد کیسے کی جانی چاہیے، ان کو بتایا جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کیا مطلب ہے، ان کو بتایا جائے گا کہ صحابہ کسے کہتے ہیں، ان کو بتایا جائے گا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کا کیا مطلب ہے، باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے، بہن کے حقوق کیا ہوتے ہیں، بھائی کے حقوق کیا ہوتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں. میرے دوستو مکتب میں یہ بچوں کو سکھایا جائے گا. میری آپ سے درخواست ہے، پہلی درخواست تو یہ ہے کہ ایسے اسکول میں آپ اپنے بچوں کو ڈالیں جہاں پر مینجمنٹ مسلمانوں کا ہو، جہاں پر نگرانی علماء کے ذریعے سے کی جا رہی ہو، اسلامیات کا وہاں پر گھنٹہ ہو، اسلامیات وہاں پر بولے جا رہے ہوں، دینیات وہاں پر پڑھائی جا رہی ہو، قال اللہ قال رسول کا بھی ایک گھنٹہ وہاں پر ہو، ایک پریڈ وہاں پر ہو. ان کو بتایا جائے کہ اللہ کیا ہے، رسول اللہ کیا ہے، صحابہ کون ہوتے ہیں، صحابیات کون ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. یہ تمام چیزیں میرے دوستو جہاں بتائی جا رہی ہوں وہاں پر آپ اپنے بچوں کو شریک کریں. ادروائز اگر آپ نہیں چاہتے، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہمیں نہیں چاہیے، چاہے ہمارا بچہ اسلام کا باغی بن جائے لیکن وہ انجینئر بن گیا تو بس ہے، چاہے ہمارا بچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاننے والا نہ بنے، وہ ڈاکٹر بن گیا، ہمارے لیے یہ بہتر ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو میرے دوست تو پھر آپ کہیں اپنے بچوں کو ڈال لیں. لیکن ایک آخری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مسجد بھیجتے رہیں. صبح میں
مکتب چلتا ہے، شام میں مکتب چلتا ہے، اپنے بچوں کو 1 گھنٹے کے لیے، 1.25 گھنٹے کے لیے، 1.5 گھنٹے کے لیے مسجد روزانہ بھیجیں۔ جس طرح آپ تیار کر کے باضابطہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، اس سے زیادہ اہتمام کریں تاکہ ان کا دین باقی رہے، تاکہ انہیں سورہ فاتحہ یاد ہو جائے، تاکہ آپ کے مرنے کے بعد، میں عام طور سے کہتا ہوں، آپ پر وہ ایصال ثواب کر سکے۔ ہم اپنی اولاد کو اس قابل بھی نہیں بناتے کہ اگر ہم مر گئے تو ہمارے اوپر وہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ اپنے دوست احباب کو فون کر لیجئے، آپ اپنے دوست احباب سے پوچھ لیجئے، میں آگے بڑھ کر یوں کہوں کہ آپ اپنے آپ سے پوچھئے، کیا آپ کو سورہ فاتحہ صحیح پڑھنے آتا ہے؟ کیا آپ اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرنے کے بھی قابل ہیں؟ کیا آپ کو آپ کے والدین نے اس قابل رکھا کہ آپ ان کے لیے ایصال ثواب کر سکیں؟ کیا آپ نے اپنی اولاد کو اس قابل بنایا کہ آپ پر وہ ایصال ثواب کر سکیں؟ میرے دوستو، بہت سوچنے کی ضرورت ہے، بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی اولاد کو کم سے کم اس قابل بنائیں کہ وہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبر پہ آنے والے بنیں۔ آج قبرستان میں کئی ایسے لوگ پڑے ہوئے ہیں میرے دوست، عید میں آئے تو پھر عید میں جاتے لوگ۔ اپنے باپ کے قبر پہ جانے کی ان کو توفیق کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ان کے والد نے ان کو تربیت نہیں دی، ان کو دینی ماحول نہیں دیا، ان کو نہیں بتایا کہ بیٹا اگر تم میری قبر پر آؤ گے، سورہ فاتحہ پڑھو گے تو مجھے راحت ملے گی۔ اس نے نہیں بتایا، اس لیے میرے دوستو وہ نہیں جاتے۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ کو اندازہ ہوگا، آپ قبرستان جائیے، کتنے قبریں ایسی ہوں گی جن پر سالوں ہو گیا لوگ آئے نہیں اور آ کے جو ہے فاتحہ نہیں پڑھے، دیکھے تک نہیں، زیارت کے لیے تک نہیں گئے۔ تو وہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کی تربیت نہیں کی۔ اس لیے ہاتھ جوڑ کر میں بنتی کرنا چاہتا ہوں، دنیاوی تعلیم آپ ضرور دیں لیکن دینی ماحول میں، اپنے گھر میں دینی ماحول بنائیں۔ جس آٹو یا جس بس میں ہمارا بچہ یا بچی جا رہی ہو، اس گاڑی میں زور سے لوگ دعا پڑھیں، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھیں، سفر کی دعا پڑھیں۔ یہ دینی ماحول ہے۔ جب بچے اپنے اسکول میں لنچ کے لیے بیٹھیں تو وہ دعا پڑھ کے کھانا شروع کریں، جب وہ اٹھیں تو دعا پڑھ کے اٹھنا شروع کریں، جب وہ کھائیں تو سنت کے مطابق کھانے کی کوشش کریں۔ ایک دوسرے کو بتائیں کہ سنت یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کھانے کا یہ ہے۔ اگر کوئی بچہ اپنے ٹیچر یا اپنے سر سے بدتمیزی کرتا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ لیں، اس کو روکیں۔ ہمارے بچے، یہ ماحول بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ بھائی اگر ایک بچہ بدتمیزی کر رہا تو دوسرا بھی کر رہا، یہ ماحول دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ اپنے ٹیچر پر سازش کرے گا، آنکھ لڑانے کی کوشش کرے گا تو میرے دوستو یہ دن ضرور آئے گا کہ وہ ہم پر بھی ہاتھ اٹھائے گا اور ہمیں بھی گھور کے دیکھنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے ایک اور مرتبہ یہ گزارش کر دوں کہ دنیاوی تعلیم آپ ضرور دیں، وہ بھی ضروری ہے، لیکن دینی ماحول میں دینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت دینی ماحول میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔